رمضان 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 اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا بابرکت محترم مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فکن ہے، اور آج تقریباً رمضان مبارک کے دوسرا عشرہ جو ہے وہ مکمل ہونے والا ہے۔ ناظرین، آج جس عظیم شخصیت کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ایسی عظیم المرتبہ شخصیت ہیں کہ جن کے ذکر کے بغیر تاریخ اسلام نامکمل ہے۔ وہ عظیم المرتبہ شخصیت کہ جن کی شجاعت، بہادری اور ان کے کارناموں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ وہ عظیم المرتبہ شخصیت کہ جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ہماری مراد داماد رسول، شوہر بطول، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات والا صفات ہے۔ آج آپ کے محاسن، آپ کی فضیلت، آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کے مطابق کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور اس اہم موضوع پر اور اس اہم شخصیت پر گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں موجود ہیں حضرت فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں صاحبزادہ سید علی مرتضیٰ اشرف جیلانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور 21 رمضان مبارک حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے نسبت رکھتی ہے، اور ابھی 21ویں شب ہے، 20 تاریخ ہے رمضان کی، تو کل کا دن جو ہوگا وہ مسلمانان عالم آپ کی یاد میں گزارتے ہیں اور ایصال ثواب کی محفل بھی کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے متعلق آپ کی خدمت میں ہے کہ آپ ان کی فضیلت کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے عمومی فضائل بھی بیان فرمائے اور خصوصی فضائل بھی بیان فرمائے۔ صحیح۔ کچھ فضائل وہ ہیں جس میں سارے صحابہ شامل ہیں۔ بے شک۔ فرمائے نا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ سبحان اللہ۔ میرے سارے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، سبحان اللہ۔ جس کے پیچھے چلو کہ ہدایت پا جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں سارے صحابہ شامل ہیں، لیکن پھر سرکار نے علیحدہ علیحدہ ان کے فضائل، مناقب بیان فرمائے۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل احادیث میں ہمیں ملتے ہیں، اور ان میں سے چند ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ سرکار نے فرمایا ذکر علی عبادہ، سبحان علی اللہ۔ کا ذکر کرنا عبادت ہے، واہ واہ۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، واہ واہ واہ۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ سبحان انا اللہ۔ مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں واہ۔ حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مدینہ منورہ میں چھوڑا۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ سبحان اللہ۔ سبحان البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔
یہ حدیث متفق علیہ۔ اسی طرح حضرت ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا، اس میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک اٹھا کے دعا فرما رہے ہیں۔ کیا دعا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو واپس بخیر و عافیت نہ دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ دعا فرمانے کہ حضرت علی بخیر و عافیت واپس آ جائیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور طبرانی نے بیان کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات قائم فرمایا۔ جب سرکار ہجرت کر کے تشریف لائے نا تو ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، فرمایا تم دونوں بھائی ہو، اس کو کہتے ہیں رشتہ مواخات۔ تو جب یہ قائم کیا تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ میں بھائی چارہ قائم فرما دیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ سرکار نے فرمایا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، اور جب حضرت علی نے عرض کیا فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی۔ واہ واہ۔ اس کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ پرندے کا گوشت آیا۔ کسی پرندے کا گوشت کسی نے بھیجا ہوگا سرکار کی بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اے الہ العالمین اپنی مخلوق میں محبوب ترین شخص کو میرے پاس بھیج دے، اللہ اکبر، جو میرے ساتھ مل کر یہ گوشت تناول کرے۔ واہ واہ۔ پھر کیا ہوا؟ سرکار نے دعا فرمائی، کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سرکار نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور وہ گوشت انہوں نے تناول کیا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ تمام احادیث، یعنی یہ احادیث تو کثیر ہیں، ہم نے صرف یہ 4-5 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ صحیح۔ ولادت ہوئی بیت اللہ میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان کے دہن میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ سبحان، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو گھٹی دی جاتی ہے، صحیح، اور کسی معتبر متقی پرہیزگار انسان سے گھٹی دلوائی جاتی ہے، ایک شگون ہوتا ہے۔ حضرت علی کو کس نے گھٹی دی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، اور اپنا لعاب دہن مولا کائنات کے دہن میں ڈال دیا۔ واہ واہ واہ۔ غور کرو کہ جس کے دہن میں دنیا میں آنے کے بعد پہلی غذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لعاب دہن ہو تو وہ باب مدینۃ العلم نہ بنے تو کیا بنے؟ واہ واہ واہ، کیا بات، باب مدینۃ الحکمہ نہ بنے تو کیا بنے؟ کیا بنے؟ اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا علی رونے لگا، سرکار نے لعاب دہن ڈالا، پھر اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی، کہتی میرا بیٹا ان کی زبان مبارک چوستے چوستے سو گئے۔ سبحان اللہ، تسکین ہو گئی، کیا بات، سرکار کی زبان مبارک، سرکار کو لعاب دہن۔ تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی؟ دنیا میں آنے کے بعد پہلی غذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لعاب دہن۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مردوں میں کس سے محبت؟ فرمایا علی سے۔ اچھا، عورتوں میں؟ کہا فاطمہ سے۔ واہ واہ۔ اس طرح کی اور روایت بھی ہمیں ملتی ہیں جس سے آپ کی فضیلت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ یہ سب ظاہر ہوتا ہے سبحان کہ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح آپ کی فضیلت بیان فرمائی، آپ کا مقام بیان فرمایا۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دائیں جانب امام حسن بائیں جانب امام حسین، دونوں کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑا، سبحان اللہ، فرمایا من احبنی، جس نے مجھے محبوب رکھا،
وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دونوں یعنی حسن حسین کو محبوب رکھا، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، واہ واہ، اور ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا، سبحان اللہ، کَانَ مَعِی فِی دَرَجَتِی یَوْمَ الْقِیَامَہ، سبحان اللہ، قیامت سبحان کے دن اللہ، میرے ساتھ میرے درجے پر۔ واہ واہ واہ، کیا بات، تو یہ تمام چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کیا فضیلت اور کیا مقام ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر ان کی نالین سے لگے ہوئے ذرے ہم پر پڑ جائیں تو ہمارے گناہ معاف۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ انہیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرین، آپ نے سنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت کے بارے میں۔ حضور جب بھی کہیں شجاعت، بہادری، عزم اور استقلال کا ذکر آتا ہے، شجاعت اور بہادری کا خاص طور پر، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت اور بہادری کو ضرور ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک تو ایسا سوال ہے کہ اگر اس کو میں تفصیل سے بیان کروں تو پورا پروگرام ہی اسی میں نکل جائے۔ واہ واہ، شجاعت، بہادری یہ حضرت علی کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ بے شک، جہاں بھی ذکر آئے گا وہیں مولا کائنات کا ذکر آئے گا۔ بے شک، ہر غزوے میں، ہر جنگ میں، جہاں بھی آپ دیکھیں، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، خیبر ہو، ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں حضرت علی کی شجاعت اور بہادری نظر آتی۔ سبحان اللہ، خیبر کے موقع پر سرکار نے فرمایا، کل ہم اسے اسلام کا علم عطا کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان وہاں پہ اصل میں صورتحال یہ تھی کہ کئی قلعے تھے یہودیوں کے، اور کئی قلعے فتح ہو گئے، رہ گیا ایک قلعہ القموس۔ اس کے لیے کوشش کی صحابہ نے، اصل میں وہ تھا بلندی پر، اچھا، اور آپ جانتے ہیں کہ نیچے سے اوپر کی طرف جانا، حملہ کرنا کتنا مشکل، بالکل، اور اوپر والا جو ہے وہ آرام سے مار سکتا ہے، پتھر بھی مار دے، کچھ بھی کر دے، اور نیچے والا اوپر جا کر، تو یہ اوپر چڑھتے تھے وہ پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے، پتھراؤ کرتے تھے، تیر برساتے تھے، اور بہت ساری چیزیں، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل ہم اسلام کا علم اس شخص کو عطا کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، واہ واہ، اور سبحان، کل اس کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ واہ واہ، صحابہ کے لیے رات گزارنا مشکل ہو گئی۔ کون خوش نصیب ہوگا کہ جس کو سرکار علم عطا کریں گے اور سبحان اللہ، اسی کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، اور قیامت تک وہ فاتح خیبر کہلائے گا۔ رات گزری، صبح ہوئی، سب کے سب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں لبہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ابھی ان لبوں میں جنبش پیدا ہوگی اور اس خوش نصیب کا نام آئے۔ سب دیکھ رہے ہیں، تجسس ہے، فکر ہے، کس کا نام آتا ہے؟ آقا نے فرمایا، ایک نظر تمام صحابہ پر ڈالی، فرمایا این علی ابن ابی طالب، واہ واہ، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے، سرکار ان کی آنکھوں میں تکلیف، لیٹے ہوئے ہیں، فرمایا بلاؤ۔ اچھا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ چلو ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، تکلیف ہے، کسی اور کو دے دے، صحیح، نہیں، دینا انہی کو ہے، بلاؤ علی کو۔ واہ واہ، ایک صحابی گئے، ان کو پکڑ کے لائے، سرکار نے اپنے سامنے بٹھایا، علی کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب ہے، آنکھیں دکھ رہی، لو آب دہن ان کی دونوں آنکھوں میں لگا دیا، سبحان اللہ، اسی وقت سبحان، آنکھیں درست ہو گئی۔ واہ واہ، اور اس کے بعد اسلام کا علم عطا کیا، علی جاؤ، حملہ کرو، آج خیبر کا قلعہ تمہارے ہاتھ پہ فتح ہو۔ سبحان اللہ، سبحان، اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس جرنیل کی، اس سپہ سالار کی کیفیت کیا ہوگی جس کو جنگ سے پہلے فتح کی بشارت مل چکی، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، بشارت دینے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ کا محبوب، اللہ کا حبیب صلی اللہ صلی علیہ وسلم۔ اللہ علیہ وسلم، کس جوش کے ساتھ حضرت علی چلے، اور کس عزم اور استقلال کے ساتھ حضرت علی چلے، صحابہ ان کے ساتھ ہیں، چلے اور چلتے ہی چلے گئے، بڑھے اور بڑھتے ہی چلے گئے۔ کافروں نے دیکھا، یہودیوں نے، کہ یہ تو ایک آندھی کی صورت میں چلے آ رہے ہیں، انہوں نے کوشش کی روکنے کی، تیر برسائے، سب کچھ، لیکن مولا کائنات ایک جوش میں چلے اور وہاں پر پہنچے۔ تفصیل تو بہت ہے، میں صرف اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور اس کے بعد انہوں نے اس قلعے کو، اس کے دروازے کو بند کر دیا۔ بند کر دیا، اس سے قبل آپ کا مقابلہ بھی ہوا تھا مرحب سے، جس کو آپ نے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیا تھا، وہ اللہ، ایک تفصیل ہے، میں صرف اختصار کے ساتھ بیان کروں۔ جب انہوں نے ڈر کے مارے دروازہ بند کر دیا، ایک ہاتھ سے دروازے کو ہلایا اور اٹھا کر پھینک دیا، اللہ، اور مسلمان
داخل ہو گئے، خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ سبحان اللہ بعد میں 40 آدمی اس کو ہلاتے تھے تو وہ ہل نہیں سکتے۔ اللہ اللہ علماء نے لکھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے کو قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانی سے اٹھا کر سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کیا تھی ان بات، کی شہادت بہادری۔ اسی طرح جنگ خندق میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینہ طیبہ کے گرد خندق کھدوائی جی اور سرکار خود بھی اس میں شریک ہوئے۔ میں اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ طویل نہ ہو جائے۔ ایک جگہ خندق تھوڑی سی تنگ ہو گئی تو ایک جو تھا ان کا بڑا، جس کو آپ کہیں جری بہادر بدماش یا جو بھی کہیں، اس نے چلاکی کر کے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی میں آ کر کراس کر گیا، اچھا خندق کو یعنی پھلانگ لیا، خندق پھلانگ کے اندر آ گیا اچھا جہاں مسلمان تھے۔ مسلمان تو چاروں طرف خندق خود کے ایک کونے میں بیٹھے تھے، اور وہاں آ کر پھر اس نے پکارا، ہے کوئی حل میں مبارز، حل میں مبارز، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ اچھا اس وقت جس شخص نے سب سے پہلے تلوار نکالی اور میدان میں چھلانگ ماری کہ میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں، وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ سبحان، آپ پہنچ گئے، اور وہ اتنا جری بہادر لڑنے والا اور ماہر جنگ کا، اس نے کہا آپ علی ہیں؟ ہاں میں علی ہوں۔ نہیں میں آپ سے نہیں لڑنا چاہتا۔ کیوں؟ اچھا کہ آپ کے والد حضرت ابو طالب سے میرے بڑے اچھے تعلقات، اچھا میں نہیں چاہتا کہ آپ میری تلوار سے آپ کا خاتمہ ہو، آپ قتل ہوں، میں نہیں چاہتا، پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ میری تلوار سے تیرا خاتمہ ہو۔ واہ واہ واہ، کیا بات، اب جب یہ سننا تھا تو آگ بگولا ہو گیا کہ یہ میرے سامنے کے بچے یہ اسی وقت اس نے تلوار نکالی اور اتنا بہادر تھا۔ آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں اچھا تلوار سے، وہ گر کے تڑپنے لگا۔ یعنی اس نے یہ دکھایا کہ میں اتنا بہادر ہوں کہ میں گھوڑے پہ بیٹھ کے بھاگوں گا نہیں، میں نے پہلے اپنی سواری کو ہی ختم کر دیا۔ اللہ اور پھر اکبر، میدان میں کودا، حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کود گئے میدان۔ اب اس طرف ریت تھی، جب دونوں لڑ رہے تھے تو اتنی ریت اڑی کہ دونوں اس میں چھپ گئے، اچھا صرف تلواروں کی جھنکار کی آواز آ رہی تھی کہ ایک اللہ، دوسرے پہ تلواریں جو تھیں وہ وار کرتا، حضرت علی روکتے تھے، یہ کرتے وہ روکتا تھا، صرف بس یہ آواز آ رہی تھی۔ صحابہ ادھر کافر ہیں ادھر مسلمان ہیں، کافر دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، ہمارا آدمی ان کو مارتا ہے، یعنی ادھر مسلمان دیکھ رہے ہیں، نظر کوئی نہیں آ رہا دونوں طرف سے، اور ادھر کیا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دستے مبارک اٹھائے، یا اللہ واہ علی واہ، کو فتح عطا کر، سبحان اللہ مولا سبحان علی کو فتح عطا کر۔ سبحان اللہ، غور کریں آپ کیا کیفیت ہوگی۔ بس سرکار کی دعا قبول ہوئی، اور پھر کسی نے مطلب جو دیکھ رہے تھے ان کو نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا، تلوار سے ٹکرا رہی تھی، جھنکار کی آواز آ رہی تھی، ایک دم اس کی چیخ کی آواز ہوئی اور تلوار کی جھنکار رک گئی۔ اب سب حیران ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ جب وہ گرد و غبار چھٹا تو سب نے دیکھا کہ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی اور حضرت علی اس کے جسم سے زرہ کھینچ رہے تھے۔ اللہ اکبر، آپ نے سبحان اس کا سر قلم کر کے رکھ دی۔ سبحان اللہ، مسلمانوں نے دیکھا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فتح پھر علی کی ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ شانتی مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، جس جنگ میں آپ دیکھیں بہادری کے عجیب جوہر۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ذکر چل رہا ہے، اور یہ تو ایسا ذکر ہے کہ ہم کرتے رہیں، رات بھی گزر جائے، دن بھی گزر جائے، لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ اس میں مزہ اور لطف بڑھتا ہی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، کیونکہ میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اسی لیے اس ذکر میں لطف بھی ہے، کیف بھی ہے، سرور بھی ہے، مزہ بھی ہے۔ اسی ذکر کو جاری رکھیں گے۔ چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹتے ہیں اور سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان۔ خوش آمدید ناظرین کرام،
اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت ابو الحسن مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ آپ کی شجاعت اور بہادری کے بارے میں ہم نے جانا۔ حضور، ایک اور سوال آپ کی شخصیت سے متعلق جو بہت اہم سوال ہے اور ناظرین کو یقیناً اس بارے میں جاننا چاہیے کہ آپ کے علم کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، انا مدینۃ الحکمہ و علی بابھا۔ اچھا، یہ دو حدیثیں ہیں الگ الگ۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، اور ایک مقام پر میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ بتانا ہے کہ جو کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو دروازے سے ہی تو داخل ہوتا، واہ واہ، تو جب تک دروازے سے تعلق نہیں ہوگا تو شہر سے کیسے، بے شک، شہر میں پہنچے گا کیسے؟ تو علی کو چھوڑ کر نبی تک پہنچو گے کیسے؟ واہ واہ واہ، پہلے تو کیا ان کا بات، دامن پکڑنا ہے تبھی تو آگے پہنچنا ہے۔ بے شک۔ اچھا، دوسری چیز یہ بھی ایک بڑا وسیع ایک اس کا جواب ہے، لیکن ہم اختصار کے ساتھ اس کا جواب دیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ حدیث فرمائی، اس سے تو آپ ان کے علم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، اللہ اکبر۔ اور جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اچھا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، اور انا نقطۃ تحت البا، میں اس با کا نقطہ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اب اسے بات آپ اندازہ کر لیں۔ دیکھیے، کوئی بھی کتاب ہوتی ہے نا، جی، اس سے پہلے جو آتھر ہے، جو مصنف ہے، وہ کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ لکھتا ہے، صحیح، اس کو پڑھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتاب میں کیا ہے۔ کیا ہے، کوئی ضخیم کتاب ہے تو مقدمہ ہے، کوئی ویسی چھوٹی ہے تو ایک دباچہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کتاب کا دباچہ ہے۔ اس کو پڑھنے سے اندازہ ہو جائے گا کتاب میں کیا ہے۔ صحیح، جو لوگ اہل علم ہیں، جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اس مقدمے کو پڑھا جاتا ہے یا اس دیباچے کو پڑھا جاتا ہے۔ اس میں مصنف ہر چیز بیان کر دیتا ہے کہ اس میں نے کتاب میں کیا بیان کیا ہے، اس کو اختصار کے ساتھ، صحیح، یعنی تفصیل کتاب میں ہے تو اجمال مقدمے میں، صحیح، اس سے پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، سورہ فاتحہ قرآن کریم میں جو پہلے رکھی گئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن کی 7 منزلیں ہیں اور سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ واہ واہ، جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، واہ واہ، یعنی جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے اس کو اگر پھیلا دو تو قرآن ہو جائے، اور اس کو سمیٹ دو تو سورہ فاتحہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حضرت علی فرماتے ہیں جو کچھ سارے قرآن میں ہیں وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، اور جو با میں ہے انا نقطۃ تحت البا، میں اس با کا نقطہ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب اس سے اندازہ کر لیں کہ قرآن میں کیا ہے، کیا ہے نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے قرآن میں کیا نہیں ہے۔ بے شک، قرآن ایک جامع مکمل کتاب ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سبحان اللہ، کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ صحیح، اب آپ پوری کائنات کا جائزہ لیں، جتنی چیزیں ہیں یا تو خشک ہیں یا تر ہیں، دو ہی قسم کی ہے نا۔ تو اب یہ نہیں کہا کہ قرآن میں دنوں کا ذکر ہے، قرآن میں راتوں کا ذکر ہے، قرآن میں سمندر کا ذکر ہے، قرآن میں پہاڑوں کا ذکر ہے، ایک جملہ فرما دیا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، صحیح، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ تو جب سب کچھ قرآن میں ہے تو پتہ چلا کہ جو ہو چکا ہے وہ قرآن میں ہے، جو ہو رہا ہے قرآن میں ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی قرآن میں۔ بے شک، سبحان اللہ، سارے علوم اور فنون کا مرکز اور منبع اگر ہے تو قرآن ہے۔ بے شک، اسی لیے جن پر نازل ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، سارے علوم اور فنون وہیں سے شروع۔ بے شک، سبحان اللہ، اور حضرت علی جو فرما رہے ہیں کہ جو قرآن میں ہے سورہ فاتحہ میں، جو سورہ فاتحہ میں بسم اللہ میں، اور جو بسم اللہ میں اس کی با میں، اور میں اس با کا نقطہ ہوں، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ مولا کائنات کا علم کیا ہوگا۔ بے شک، روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی حیت کو تبدیل کر کے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ سوال کہ آپ باب مدینۃ العلم ہیں؟ فرمایا ہاں۔ بتائیے جبریل کہاں ہے؟ اچھا، اگر آپ باب مدینۃ العلم ہیں، سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا علی دروازہ، دروازہ ہے، بتائیے جبریل کہاں ہے؟ یعنی خود سوال کر رہے ہیں حضرت جبریل
اپنی حیت کو تبدیل کر کے. تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ ایک نظر آسمان پہ ڈالی اور ایک نظر زمین پر. اچھا. فرمایا جبریل اس وقت نہ تو آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے، میرے خیال سے تو ہی جبریل. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان. ایک نظر آسمانوں پر اور ایک زمینوں پر. پتہ یہ چلا کہ علی نے ایک نظر میں سارے آسمانوں کو دیکھ لیا واہ واہ. اور دوسری نظر میں سارے زمینوں کو دیکھ لیا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. جس کے علم کا یہ حال ہو کہ جو سبحان ایک اللہ. نظر میں آسمانوں اور زمینوں کو دیکھ لے، تو جو باب مدینۃ العلم ہے، جب باب کا دروازے کا علم یہ ہے، تو جو شہر ہے ان کا علم کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اندازہ کر سکتے ہیں نا. سبحان تو اللہ یہ ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم. سبحان اللہ. اور آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کوئی بھی مجھ سے کوئی سوال کرے میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا. اچھا. جو واہ بھی واہ. سوال کرے میں جواب قرآن سے دوں گا. سبحان اللہ. تو چنانچہ ایک دلچسپ وہ ہے واقعہ کہ ایک یہودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ علی آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ ہاں میں نے دعویٰ کیا. آپ ہر ایک کا جواب، ہر سوال کا جواب اس کا تعلق دین سے یا دنیا سے قرآن سے دیں گے؟ فرمایا ہاں قرآن. تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی جو داڑھی تھی وہ گھنی نہیں تھی، مطلب تھوڑے سے بال تھے، پھر بیچ میں میدان تھا، پھر بال، اس طرح کی داڑھی تھی. اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی گھنی تھی، سبحان بھری اللہ. ہوئی. جب آپ اپنے چہرہ مبارک نیچے کرتے تھے سینہ بھر جاتا. سبحان اللہ. خوبصورت داڑھی تھی. تو اس نے کہا کہ میری ایسی داڑھی کہ کہیں کہیں بال ہیں، پھر صاف ہے، پھر بال ہیں، اور آپ کی گھنی داڑھی، کیا ان دونوں داڑھیوں کا قرآن میں ذکر ہے؟ اچھا. فرمایا ہے. واہ واہ. کہ آپ قرآن سے جواب دیں گے؟ ہاں میں دوں گا. اس نے کہا دیجئے. آپ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی. فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. واہ واہ واہ، کیا بات. فرمایا جو زمین خبیث ہوتی ہے وہ نہیں اگاتی مگر تھوڑا تھوڑا، اور جو زمین پاک ہوتی ہے، طیب ہوتی ہے، خوب اگاتی. واہ واہ، کیا فرمایا بات. کہ جو جیسے تیری داڑھی ہے کہ کہیں کہیں بال ہے اور نہیں ہے، تو یہ تو خبیث زمین ہے جس نے نہیں اگایا مگر تھوڑا تھوڑا، اور جو پاک زمین ہوتی ہے وہ میرے رخسار ہیں جنہوں نے خوب اگایا. واہ واہ، کیا تو بات. اس طرح کے یہ تو ایک واقعہ، اور بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جو بہت سے آپ کے فیصلے ایسے ہیں کہ جس پہ سب نے کہا کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا، لیکن مولا کائنات نے قرآن سے اس کا جواب دے دیا. سبحان اللہ تو سبحان. آپ کا علم، آپ کا فہم، آپ کی فطانت و ذہانت، فہم و فراست، یہ سب منفرد تھی. اسی لیے کہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. سبحان اللہ. تو ان کے علم پر اگر گفتگو کریں تو اسی کے لیے ایک نشست کافی ہے. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انہیں عطا فرمایا کہ سارے صحابہ ان سے مشورے لیتے تھے. سبحان اللہ. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اللہ اللہ. آپ اپنے دور خلافت میں ان سے مشورے لیتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ حضرت علی کا علم تھا. سبحان اللہ. ناظرین کرام، ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی مرتضیٰ اشرف جیلانی. ان کی طرف چلتے ہیں اور ایک کلام کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. حضور میری تو ساری واہ واہ، سبحان اللہ. بغیر آپ سے ہے. واہ واہ، بے شک بے شک. حضور میری تو ساری بغیر آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور میری تو ساری بغیر آپ سے ہے. سبحان اللہ. میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز. واہ واہ واہ. میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے
जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार वाह वाह सुभान अल्लाह, आपसे बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। सुभान अल्लाह सुभान। सियाहकार हुआ ख्वाब, बड़ी नदामत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सियाहकार हुआ ख्वाब, बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार सुभान अल्लाह सुभान, बेशक बेशक। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हुज़ूर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का ज़िक्र मुबारक चल रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सबसे चहीती साहबजादी का निकाह आपसे फरमाया। तो उस वाक़े को भी मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन से आप थोड़ा सा बयान फरमा दें कि वो निकाह जो फरमाया, फिर आप जो एक ज़रा आपके पास थी खाली, सिर्फ उसी से इंतज़ाम जो आपने किया, थोड़ी सी तफसील उसकी ज़रा अगर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शहज़ादी सैयदा खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म से। अच्छा सुभान अल्लाह। फरमाया कि जिब्रील मेरे पास आए और जिब्रील ने मुझे ये कहा कि खालिक कायनात फरमाता है कि फातिमा का निकाह अली से कर दिया। सुभान अल्लाह। अब आप गौर करें कि हम अपनी औलाद का निकाह, उनकी शादी, उनके रिश्ते खुद तय करते हैं। उस शहजादी को देखो कि जिसका रिश्ता खालिक कायनात तय कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान। हजरत जिब्रील आ रहे हैं। वाह वाह। और क्यों ना हो, शहजादी भी किसी आम इंसान की नहीं, बेशक। जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहनशाह सुभान कौनो अल्लाह। मक्का की सुभान अल्लाह। शहजादी। सरकार ने बुलाया हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला, फरमाया अली तुम्हारा निकाह फातिमा से करना है, सही। इंतज़ाम करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं, तुम्हारे पास क्या है? कहा एक ज़रा है। अच्छा। कहा इसे फरोख्त कर दो और जो पैसे मिले उससे इंतज़ाम कर दो। सही। फरमाया ठीक है। तो हज़रत अली वो ज़रा लेकर निकले उसको फ़रोख्त करने के लिए। तो रास्ते में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। अच्छा। पूछा अली कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने पूरी कैफियत बयान की कि सरकार ने इस तरह फरमाया कि उनकी शहजादी का निकाह मुझसे होना है, मुझे इंतज़ाम करने, ये ज़रा है, इसको बेचकर जो पैसे मिलेंगे मैं इंतज़ाम कर लूँ। अब आप देखें सहाबा की अहले बैत से मोहब्बत। जो लोग ये कहते हैं ना कि माज़अल्लाह इनमें कोई मोहब्बत नहीं थी, एक दूसरे के खिलाफ थी, ऐसी बात नहीं है। दोनों में बड़ी मोहब्बत मवद्दत थी। सही। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी दौलत अता फरमाई थी और उन्होंने अल्लाह ताला की राह में उसको खैरात किया, लुटाया। अब उन्होंने ये देखा कि इनको ज़रा की भी ज़रूरत है और इनको इस वक्त पैसे की भी ज़रूरत है। सही। अगर वैसे देंगे तो हो सकता है ना ले, हज़रत अली खुददार आदमी हैं, क्यों ले, इनके पास ज़रा है। तो आपने क्या तरीक़ा इख्तियार किया? अली ये कितने की है? उन्होंने कीमत बताई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जेब से कीमत निकाल के उनको दे दी और ज़रा उनसे ले ली। सही। और उसके बाद कहा ये ज़रा शादी की खुशी में मैं आपको तोहफे के तौर पे। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात। गौर करेंगे कितना प्यारा अंदाज है सुभान अल्लाह। मदद करने का।
ان کو پیسے کی بھی ضرورت ہے، جنگ میں ان کو زرہ کی بھی ضرورت ہوگی، بے اور شک۔ اب یہ مجبوری کے طور پر یہ بیچ رہے ہیں، تو پہلے ان سے سودا کر لیا، قیمت دے دی، زرہ لے لی، اور پھر وہی زرہ تحفے کے طور پر پیش کر دی۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آئے اور جو کچھ انتظام کرنا تھا انہوں نے کیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ کی اہل بیت سے کتنی محبت۔ وجہ کیا تھی کہ دونوں نے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسرے کے فضائل سنے تھے، سبحان اللہ۔ اس لیے وہ محبت کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ایک دوسرے کے فضائل جانتے تھے، ایک دوسرے کا ادب احترام کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح پڑھایا اور فرمایا اس نکاح میں 40,000 ملائکہ نے شرکت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ دنیا والے نکاح کرتے ہیں، دنیا والوں کو بلاتے ہیں، زمین والے زمین والوں کو بلاتے ہیں، ظاہر ہے آسمان سے تو کوئی اترے گا نہیں، لیکن وہ شادی، وہ نکاح کتنا بابرکت تھا سبحان کہ اللہ، 40,000 ملائکہ اس میں شریک ہیں، سبحان اللہ، صحابہ شریک، واہ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق غلام، تو کتنا بابرکت نکاح سبحان کہ اللہ، ملائکہ آسمان سے آ رہے ہیں شرکت کرنے کے لیے، کیوں نہ ہو کہ شہزادی ہیں شہنشاہ کائنات، شہنشاہ کونین، شہنشاہ کون و مکان، نبی پاک علیہ علیہ الصلوۃ الصلوۃ والسلام۔ والسلام۔ تو سبحان اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سرکار نے عمل فرمایا، اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نکاح پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ حضرین، چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو اور سوالات کو اپنے آج کے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شہنشاہ ولایت ابو الحسن شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان، عظمت، رفعت اور بلندیوں کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ اب پروگرام کیونکہ ہمارے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو حضور آخری سوال جو آپ کی خدمت میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو بے مثال شہادت تھی، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی وہ شخص بڑا بدبخت ہوگا جو تمہارے سر پہ تلوار مارے گا اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ علی تم اس وقت کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی حمد و ثنا کروں۔ سبحان اللہ، سبحان جب اس نے میرے لیے یہی پسند کیا ہے تو جو اس کو پسند ہے وہ مجھے پسند۔ واہ واہ، سبحان اب اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ لوگ صاحبان مقام رضا تھے، بے شک، مرضی مولا از ہمہ اولا، واہ واہ، جو کیا اللہ بات، کی رضا وہی ہماری رضا۔ بے شک، یہ نہیں کہا کہ آپ دعا کریں کہ ایسا نہ ہو، اس طرح کی موت نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو۔ وہ جانتے تھے کہ شہادت کا مقام، مرتبہ، فضیلت کیا ہے۔ بے شک، جو اللہ کی رضا وہ میری رضا، اگر اس نے میرے لیے یہی پسند کیا ہے تو جو اس کو پسند ہے وہ مجھے پسند۔ بے شک، اب اس کی ایک تفصیل ہے کہ اس بدبخت کو، جس کا نام ابن ملجم تھا، اچھا، اس کو باقاعدہ تیار کیا گیا، اور اس تفصیل کا اس وقت ابھی ٹائم نہیں ہے، اور اس لیے کہ وہ آ کر آپ کو شہید کرے، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ۔ صحیح، آپ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو اٹھاتے تھے، اچھا، اور جب گزرتے تھے تو الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے پھر مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں، چراغ جلتے تھے، اور ظاہر ہے فجر کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ اندھیرا سا ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اسی طرح پکارتے ہوئے کوفے کی مسجد میں تشریف لے گئے، صحیح، کیونکہ آپ نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا، وہ ٹھیک، مسجد آج بھی کوفے میں موجود ہے۔
تو روایت میں آتا ہے کہ آپ وہاں پہنچے، ابن ملجم بدبخت جو تھا 2 دھاری خنجر لے کر، جو زہر میں بجھا ہوا تھا، اچھا، اور اس کو لپیٹ کر محراب میں چھپ گیا۔ جب آپ وہاں پر پہنچ گئے، ایک روایت میں یہ کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے سجدے کی حالت میں، اور ایک روایت میں یہ کہ ویسے آپ مسجد میں پہنچے اور اس نے وہاں سے نکل کر پوری قوت سے وہ جو خنجر تھا یا تلوار آپ کہیں کہ وہ آپ کے سر مبارک پر ماری، جو کن پٹی تک اتر گئی، اللہ اکبر، اور آپ کی زبان سے نکلا فزت بربک الکعبہ، اچھا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان آپ دیکھیں کوئی آہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی واویلا نہیں، حالانکہ اس وقت کتنی سخت تکلیف ہوئی ہوگی، بے شک، 2 دھاری خنجر، اور وہ اس طرح مارا جائے کہ کن پٹی تک وہ اتر جائے۔ فزت بربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی سبحان، آپ یہ سمجھ گئے کہ اب میری شہادت کا وقت آ گیا، اور ظاہر ہے جب شہادت ملے گی تو وہاں پہنچوں گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی۔ بے شک، تو زبان سے آہ نہیں نکلی، زبان سے کوئی چیخ نہیں نکلی، منہ سے کوئی ایسا واویلا یا جو جس طرح کا ہوتا ہے کہ آدمی کو تکلیف ہو نا تو وہ بری طرح چیختا ہے، وہ کرتا ہے، صحیح، کوئی ایسے نہیں، صبر استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے۔ واہ واہ، فزت بربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو۔ سبحان اللہ، تو پھر اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ نہایت صابر، صبر و استقامت کا پہاڑ، اور یہ تمام چیزیں معلوم ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی، سبحان اللہ، کوئی ایسی دعا نہیں کی کہ یہ مسئلہ نہ ہو، کوئی ایسا وہ نہیں کیا، جبکہ تمام چیزیں آپ کے علم میں تھیں۔ علم میں تھی، اور وہ جو ایک جال بچھایا گیا تھا، ایک سازشوں کا جال تھا، اور اس کو تیار کیا گیا تھا، جو بعد میں کھل کر سب کے سامنے آیا اور پتہ چلا کہ یہ کس طرح ہوا، تو اسی میں پھر آپ کی شہادت ہو گئی۔ صحیح، تو یہ ایک اختصار کے ساتھ ہم نے بیان کیا، ورنہ اس کی تفصیل بہت ہے، اس کا ایک پس منظر ہے پورا صحیح، کہ اس کو کس طرح تیار کیا اور کس طرح اس کو لایا گیا، کہ اس وقت دشمنوں میں آپ گھرے ہوئے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح آپ کو راستے سے ہٹا دیں، صحیح، آپ حق پر قائم تھے۔ بے نبی شک، پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، اللہ اکبر، سبحان، یعنی یہ حق پر ہیں۔ تو جتنے مخالفین تھے وہ ظاہر وہ چاہتے تھے کہ ان کو راستے سے ہٹا دیں تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ ہو جائے، اور آپ حق بات کہتے تھے، حق پہ قائم رہے، حق کے خاطر زندہ رہے، اور حق کے خاطر ہی آپ نے اپنی جان قربان کی۔ سبحان اللہ، تو یہ آپ کا ایک مطمع نظر تھا، اور آپ کی سیرت بھی یہی ہے کہ انسان کو حق پہ قائم رہنا چاہیے، حق کے خاطر زندہ رہنا چاہیے، اور وقت ہو تو حق کے خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیں۔ سبحان اللہ۔ حضرین کرام، ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ان کے متعلق کوئی منقبت پیش کریں تو ناظرین کو سننے میں بڑا مزہ آئے گا یقین۔ میں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، سارے سنا مل کے لگا نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ۔ سبحان اللہ، سیدہ دا شوہر پیرا دا پیر، سبحان اللہ، سیدہ دا شوہر پیرا دا پیر، میں کی ڈسیوا کنا امیر، سبحان اللہ، میں کی ڈسیوا کنا امیر، تو سرا تو عرش اولا تئی، تو سرا تو عرش اولا تئی، سارے نسارا سارے ڈسارا رقبہ علی دا، سبحان اللہ، سبحان قصیدہ
عقد ولی دا پڑھنا قصیدہ ایک عام بال ایک خاص بال واہ واہ ایک عام بال ایک خاص بال جڑا خاص بال سیدہ دلال واہ واہ بے شک جڑا خاص بال سیدہ دلال نے زید چڑھ کے قرآن سنایا سبحان اللہ سبحان زید چڑھ کے قرآن سنایا نے زید چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا سبحان اللہ سبحان قصیدہ عقد ولی دا پڑھنا قصیدہ عقد ولی دا پڑھنا قصیدہ جھکیاں میں درد بڑھ کر سوالی عزت ملی ہے جگ تو واہ واہ سبحان اللہ سبحان جھکیاں میں درد بڑھ کر سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی پئی لوگ آکر میں کو کلندر واہ واہ کیا بات ہے پئی لوگ آکر میں کو کلندر سگھا مگر میں سگھا مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات عقد ولی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا نبی نے خود بولا علی مولا واہ واہ سبحان اللہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا پڑھنا قصیدہ عقد ولی دا پڑھنا قصیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کیا۔ حضرین کرام ہمارا پروگرام یہاں پر اختتام ہوا۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان